مویز، آگے منقع تو اس کی صفت ہے. مویز منقع کا مطلب ایسی مویز جس کے دانے باہر کر لیے گئے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر منقع کے دانے آپ نکال کر کھائیں گے تو آپ کا قبض دور ہوگا، اور اگر منقع کے دانے سمیت منقع کو کھائیں گے تو اور قبض پیدا ہو جائے گا. کیا تاثیر رکھی اللہ نے، دونوں چیزیں ایک ہی چیز میں جمع کر دی کہ دانوں کے ساتھ کھاؤ گے تو اور قبض ہو جائے گا، اور دانے نکال کر کھاؤ گے تو قبض دور کر دے گی. ہے بھائی، ہے یہ ٹھنڈے گرم کا سنگم کر دیا، مثبت منفی کا سنگم کر دیا کہ نہیں؟ پازیٹیو نیگیٹو سکاراتمک نکاراتمک کو ملا دیا، اس کی شان بڑی. بہت بڑی بات. ایسے ہی پتھروں کے بارے میں، پتھروں میں بھی اللہ نے تاثیرات دی. یاقوت ہے، مرجان ہے، اور الماس ہے، عقیق ہے. عقیق یمنی لگاتا ہے، عقیق غیر یمنی لگاتا ہے. اتنی معلومات آپ کو پتھر والا بھی نہیں دے گا. صحیح بات. ہمیں تو ہر طرح کی اسٹڈی رکھنی پڑتی کہ پتہ نہیں کس وقت کون سا سوال آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کون سا سوال آ جائے. چنانچہ اگر کسی نے اس عقیدے کے ساتھ پہنا کہ یہ پتھر میری بیماری دور کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. عقیدہ اس کا دوائی کے طور پر رکھنا ہے کہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں بنے گا. جیسے دوائی، حکیم صاحب کی دوائی آپ لے رہے ہیں، عقیدہ یہ کہ بھئی اللہ شافی مطلق ہے، یہ دوا تو بہانہ ہے، یہ دوا تو ایسے ہی پتھروں کا مسئلہ ہے. بعض لوگ 6 انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں. ارے باولے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تیری داڑھی پوری نہیں، سنت کے خلاف تیری داڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو خراش پہنچا رہا ہے. یہ خشخشی داڑھی ہو یا ایک مجھ سے کم ہو تو بالکل ایسا ہے جیسے داڑھی منڈا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا عاشق جو ہے وہ تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے. لہذا پھر یہ عقیدہ یاد رکھو، بے نمازی کا کوئی کام نہیں ہوتا، بے نمازی کا. اور اگر دیکھو کہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی چھوڑ دی، اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہے، آگے کا ایک دن پکڑ دے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ انسان کی روزی کو ختم کرتا ہے. انسان کی روزی کو دیکھیے، پہلے آدمی ایک کماتا تھا، 15-20 آدمی کھاتے تھے. اب 15-20 کمانا یار پھر بھی پورتی نہیں. کیا ہے یہ وہی بات ہے کہ معصیت بڑھ رہی ہے، اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی صفت کے مطابق کھلا رہا، ورنہ ہاتھ ایسا تنگ کر دیتا ہے اللہم احفظنا کہ معاملہ بن کے ہی نہیں آتا. معاملہ رزق کے دھانے کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے بھائی؟ انزلنا من السماء ماء بقدر فاسقیناکموہ، ہم نے پانی اتار دیا، زمین کے نیچے بھی پانی اور بادل کے اندر بھی پانی اور سمندر کے اندر بھی پانی اور آنکھوں کے اندر بھی پانی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اگر مبارک آنسو نکل جائیں تو یہ دنیا معافیہ سے بھی چاہیے. صحیح بات. امت کی خاطر روئے ہیں آپ، روئے ہیں. معمولی کھیل نہیں، کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے. لہذا یہ امت کے اندر جو انقلاب برپا کیا، بولو کس نے برپا کیا؟ توجہ چاہوں گا، کس نے برپا کیا؟ تبدیلی کون لایا؟ کفر و شرک کو پیروں تلے کس نے رون دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حکم سے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ایک تبدیلی پیدا کر دی. اب تبدیلی کیسے پیدا ہوگی؟
پیار سے محبت سے رسول اللہ نے اخلاق حمیدہ ہی تو پیش کیے. ارے جس نبی کے انتقال کے بعد وصال کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہاتھ رکھنے سے ام سلمہ کے اندر سے خوشبو نہیں گئی تو قرآن کی خوشبو کیسے دور ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بس اس نبی کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے جو اللہ کا کلام ہے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی خوشبودار بنے گا. خوشبودار بنے گا، معطر بنے گا، مقدس بنے گا، مبجل بنے گا، مطہر بنے گا، مصفہ بنے گا، مزکا بنے گا. کیونکہ رسول کی شان اللہ نے کیا بیان کی قرآن میں کہ یہ پاک کرتے. کیا کرتے؟ کیونکہ ایک نبی کا کام گندا کرنے کا، پاک کرنے کا تو قرآن میں ڈیوٹی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرا پیغمبر پاک صاف کرتا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے، نشے کی چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے، صاف سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتا ہے. اس لیے قرآن کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں سمجھانے والا پیغمبر بھی بھیجا کہ میاں کہیں تم ذرا پھنس جاؤ نا اور قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو میرا مصطفیٰ زمین پر موجود ہے. فرش کے اوپر میرا مصطفیٰ ہے، عرش کے اوپر میں خدا. عرش جب فرش سے ملتا ہے اور فرش جب عرش سے ملتا ہے تو کمال پیدا ہوتا ہے. جمال کے ساتھ اگر جلال بھی ہو اور جلال کے ساتھ جمال بھی ہو تو پھر کمال پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام صفات ہیں. فرمایا کہ جھنجھوڑ دیا تب کیا کیا؟ توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد سارے بوجھوں کو نکال دیا. اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا کیونکہ مضمون لمبا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے یار بہت بڑے بوجھ میں تھا، نکل گیا. صبح ہوتا نہیں ہوتا. اور جب تک گناہ غلطی کرتا رہتا ہے ایسا ہوتا ہے یار منو بوجھ تلے میں گھرا ہوا. اور جیسے ہی نکلتا ہے تو بس دل کی موم بتی جلی اور روشنی پھیلی. پھر آنکھوں میں بھی روشنی، ناک میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، شرق میں غرب میں جنوب میں شمال میں ہر جگہ نور پھیل جاتا ہے. توبہ نور ہے، توبہ نور ہے اور گناہ ظلمت اور اندھیرا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے آپ کے دل کے اندر کوئی اندھیرا باقی ہے. اللہ اندھیرا نہیں، اللہ خود نور ہے. اللہ نور السماوات والارض قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور قرآن میں تو خود سورہ نور موجود ہے. 18ویں پارے میں خود سورہ نور موجود ہے. اور یہ سورہ نور کس کی شان میں نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ میرے عائشہ کو تم مجرم قرار دیتے ہو. میری عائشہ، میری بندی عائشہ ابو بکر کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، یہ بالکل پاک و صاف ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پیارے پیغمبر کی زوجیت میں اور میں اپنے پیارے پیغمبر کے نکاح میں کسی مجرم عورت کو دے دوں؟ معاملہ خراب ہو جائے گا. لوگ کہیں گے میاں بیوی کو تو سنبھالو. میری بندی عائشہ بالکل پاک و صاف. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. عائشہ کی شان میں ہے سورت. کس کی شان میں ہے؟ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اتنا خیال رکھا تو خود رسول اللہ کا کتنا خیال رکھا. تو بھائی یقین ہے کہ نہیں؟ اور قرآن نے کہہ دیا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. میرے پیغمبر میرے سے جڑا رہے، ہم تو تجھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. مصطفیٰ کے اوپر سے اللہ نگاہ نہیں ہٹاتا. تو مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے نگاہ ہٹائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. اس مضمون کی تکمیل انشاءاللہ اگلے پیر کو کریں گے. نماز عشاء یہیں پر آ کر پڑھیں، دوستوں کو ساتھ لیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.